مجھے بتائیں آپ نے وہاں پہ رہ کے کابل میں، خاص طور کے کابل میں ہی ظاہر ہے، کابل ایئرپورٹ سب سے بڑی خبر، کابل کا ٹیک اوور سب سے بڑی خبر، آپ کو کیا لگا کہ راتوں رات جو تسلط ہو گیا طالبان کا، اس کی وجہ طالبان سے بہت محبت تھی، اس کی وجہ امریکہ سے بہت نفرت تھی، یا اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی ریزسٹنس اس لیے نہیں ہوئی کہ سب کو پتا تھا کہ بھائی اب یہی ہونا ہے، امریکہ چلا گیا ہے، طالبان تگڑے ہیں، اب ریزسٹنس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے سب چپ بیٹھے اور طالبان آ گئے؟ اس کی وسیم تھینک یو، دو بڑی وجوہات جو تھی، ایک تو جو اشرف غنی رجیم کی مس گورننس تھی اور کرپشن تھی. اس وقت اگر افغانستان میں کوئی بھی ایک ان پاپولر بندہ ہے وہ اشرف غنی ہے، اس کے بعد پھر امریکہ کا نمبر آتا ہے. ایک تو بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگ جان چھڑانا چاہ رہے تھے جس وجہ سے بھی ہو. دوسری جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اشرف غنی نے بالکل آخری وقت تک اندھیرے میں رکھا اپنے ٹاپ ایڈیز کو، ایون امراللہ صالح کو بھی یہ یقین دلاتے رہے کہ جی میرا سر کٹ جائے گا، میں صدارتی محل نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے آخری وقت تک اشرف غنی پر ریلائی کیا، اور آخر میں اشرف غنی جو ہیں وہ صرف ان لوگوں کو لے کے گئے جن پر الزامات یہ لگے کہ $170 ملین جو ہیں وہ ساتھ میں لے کے چلے گئے. تو طالبان کو ویلکم کرنے کی، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ طالبان کو پورے افغانستان نے ویلکم کیا ہے، ظاہری بات ہے ان کو ویلکم کیا گیا ہے، میجورٹی نے ویلکم نہیں کیا، لیکن جو لوگ یہاں پر موجود تھے انہوں نے ویلکم کیا. اور اس کی ایک بڑی وجہ جو تھی وہ اشرف غنی رجیم کی مس گورننس اور کرپشن وغیرہ تھی. جہاں تک میں صرف آپ کو وسیم یہاں پر گراؤنڈ ریالٹیز کی تھوڑی سی میں بات کر لوں. ایک تو یہاں جو ہمارے چینلز پر بیٹھ کر جو 12-13 اینالسٹ جو ہیں، مطلب نو آفینس ٹو دیم، لیکن ہم ایک جشن منا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ہم ایسے شو کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان نے ٹیک اوور کر لیا یا ہمارا 5واں صوبہ بن گیا ہے، یا اب افغانستان اور ہمارے ریلیشنز جو ہے نا وہ ایسے ہو جائیں گے کہ شاید بارڈر بھی ختم ہو جائیں گے. ایسا کچھ وہاں پہ مجھے ریفلیکٹ نہیں ہوا. جو ایک اینٹائی پاکستان سینٹیمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور وہ میں بڑھتے ہوئے ایسے دیکھ رہا ہوں. اور ہمارے پالیسی جو یہاں پر پالیسی ساز ادارے ہیں یا لوگ ہیں، ان کو بھی تھوڑی سی جو اپنی پالیسیز ہیں اس میں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کر فیصلے کرنے ہوں گے. کیونکہ جو طالبان کی لیڈرشپ سے ہماری آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ بات چیت ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا معاملہ جو ہے یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے. جس طرح ہم نے معاہدہ کیا، امریکہ اگر ہمارے ساتھ کر سکتا ہے تو پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتا. دوسری بات، جو ڈیورنٹ لائن ہے، جو پاک افغان بارڈر ہے، جو فینسنگ ہم نے کر دی ہے، یہ ایک ان پاپولر ڈیسیجن تھا غنی کے لیے اس کو ایکسپٹ کرنا، اس لیے غنی نے نہیں کیا. اور طالبان بھی شاید ہی اس کو کریں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو اس سے تو خاندان ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، افغانستان میں اس مقبولیت نہیں ہے اس فیصلے کی. تو ہمیں یہاں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ طالبان کے حلیف ملک کے طور پر سیلیبریٹ کیا جائے طالبان کی وکٹری کو، ایک ذمہ دار ہمسائے کے طور پر ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا کہ طالبان آگے جا کر کس قسم کی پالیسیز لے کے آتے ہیں اور اس کا ہم پر امپیکٹ کیا ہوگا اور ہمیں وہ ٹریٹ کیسے کرتے ہیں. کیونکہ ایک چیز سے ہمیں بچنا ہے کہ اگر طالبان کی ڈومیسٹک مقبولیت اگر کم ہوتی ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے، اگر ان کی پالیسیز اس طرف جاتی ہیں، تو کیا وہ غنی اور حامد کرزئی کی طرح اینٹائی پاکستان سینٹیمنٹ پہ تو کھیلنا نہیں شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پوائنٹ ہے ویری انٹرسٹنگ. اب فاضل صاحب، میں انٹرسٹنگلی مجھے اسی تناظر میں بات کرنی تھی کہ ظاہر ہے ہمارے جو ویورز ہیں ان کا زیادہ انٹرسٹ اس میں ہے نا کہ بھارت اس کو کس لینس سے دیکھ رہا ہے، بھارت کے لیے کیسی خبر ہے، ہمارے لیے کیسی خبر ہے. اب یہ تو بہرحال فیکٹ ہے کہ بھارت نے $3 بلین وہاں لگایا ہے، شاہ توت ڈیم، سملا ڈیم، فلاح ہائی وے، اندرا گاندھی انسٹیٹیوٹ، وہ جناب وہ $1 ملین کا قندار کرکٹ اسٹیڈیم، یہ سارا کچھ. اگر عادل کی بات صاحب اگر آپ اگری بھی کرتے ہیں، آپ اس پہ اپنا اوپینین دیجیے گا، تو بھی یہ تو ایک فیکٹ ہے نا. چلیں یہ تو ٹھیک ہے، ہم وی لائک اٹ اور ناٹ، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ ماسس میں اینٹائی پاکستان سینٹیمنٹ ٹھیک ٹھاک پریویل کرتا ہے. اور ماضی میں ہم جانتے ہیں سفارت خانے پہ پتھراؤ سب کچھ ہو چکا ہے، تو وہ راتوں رات ختم نہیں ہوگا بیکاز آف واٹ ایور ریزنس، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. لیکن یہ تو ایک فرق ضرور کیا نہیں آ گیا فہد حسین صاحب کہ بہرحال آج کی تاریخ میں افغانستان میں اشرف غنی کی طرح یا کرزئی کی طرح ایک اینٹائی پاکستان رجیم نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ طالبان بھارت کا ازلی دشمن اور پاکستان کا بہترین دوست ہے، لیکن بہرحال اب یہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے جیسا پچھلے 2 دہائیوں میں رہا ہے کہ ایک شدید اینٹائی پاکستان رجیم ہو. فہد صاحب درست کہہ رہے ہیں وسیم. دیکھیے یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو اشرف غنی کی رجیم تھی اور اس سے پہلے جو وہاں پہ رہی ہیں، جب سے طالبان کی گورنمنٹ کی چھٹی کرائی گئی، امریکن آکوپیشن وہاں سے شروع ہوئی، تو پاکستان کی جو بھی رجیم تھی وہ بہت حد تک ہاسٹائل تھی پاکستان کے خلاف. اور یہ بات بھی درست ہے کہ انڈیا کا جو انفلوئنس تھا وہ وہاں پہ بہت زیادہ تھا. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں.
لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اس کی وجہ سے مستقل طور پر پاکستان کے خلاف جو بھی چاہے وہ پروپیگنڈا ہو, چاہے وہاں پہ جو ٹی ٹی پی ہے یا دیگر وہ گروپ جو پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں, ان کو نہ صرف یہ کہ وہاں پہ پناہ دی جا رہی تھی بلکہ ان کی فنڈنگ بھی وہاں پہ ہو رہی تھی. صحیح ہے. اور وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھی وہ مستقل طور پر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کہیں نہ کہیں ملوث پائی جاتی تھیں, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ دیگر معاملات. فوجی ٹریننگ لے رہے تھے بھارت سے. یہ بالکل ایسی بات ہے. تو اور اس گورنمنٹ کی باقاعدہ طور پر حکومت پاکستان سے جو تعلقات تھے وہ نہ صرف یہ کہ کشیدہ تھے بلکہ ہر جو ان کی مشکلات تھیں اس کا مورد الزام وہ پاکستان کو ٹھہراتے تھے, اور ساری دنیا میں یعنی کہ یہ کہتے ہوئے سنے جاتے تھے کہ جناب اگر پاکستان یہ نہ کرے وہ نہ کرے تو ہمارے سارے معاملات حل ہو جائے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ بات تو درست ہے, طالبان کے آنے سے اور کچھ ہو نہ ہو, یہ عادل شاہ سے بالکل درست بات کر رہے ہیں, یہ وہاں سے ہو کے آئے ہیں اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو ہمیں بڑی وزن دینا چاہیے. صحیح ہے. لیکن دیکھیں اگر ہم نے موازنہ کرنا ہے کہ پہلے کے جو حالات تھے وہ ہمارے لیے زیادہ سازگار تھے یا ابھی کے, تو ابھی کے حالات میں چاہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ نہ ہو لیکن کم از کم اتنا نقصان تو نہیں ہوگا جو پہلے نقصان ہو رہا تھا. تو اس حوالے سے اگر کمپیریٹیولی دیکھیں تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہتر ہے. لیکن طالبان کے آنے سے اب ایک نیو سیٹس آف چیلنجز آ گئے ہیں جن کا بھی ہم بات کر رہے ہیں, ان کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا تو کل کو پھر ہمیں اس کا جو نیگیٹو فال آؤٹ ہے وہ بھی برداشت کرنا. اور فاضل صاحب کوئکلی ذرا ایک بات اور یہ بتا دیں کہ اب تک تو ساری نظریں اس لمحے پر تھی نا, اس دن پر تھی جو ابھی ہے 31 اگست, کہ طالبان بھی ہر سوال کرے بھائی پہلے امریکہ نکلے پھر کچھ کریں گے, امریکہ نکلے پھر اپنی حکومت بنائیں گے, 31 ہو جائے پھر یہ. اب 31 آ گیا ہے, اب امریکہ نکل گیا ہے, اب کل سے 1 ستمبر ہے. اب آپ کے خیال میں افغانستان میں سب سے پہلے تو وائلنس کے حوالے سے بتائیں کہ کوئی میجر تھریٹس ہیں, یعنی ٹھیک ہے داعش خراسان کا ایک خطرہ ہے, انہوں نے ایک بڑا تگڑا اٹیک کر بھی دیا ہے, 170 بندہ انہوں نے مار دیا, اس میں امریکی فوجیں بھی, بیچاری خواتین, بچے, طالبان سب اس میں. لیکن مطلب ظاہر ہے ہم نے پاکستان میں ایک تحریک طالبان کا ایک تھریٹ دیکھا, ایسا پورا ہفتہ گزرتا تھا جس میں 2-3 خبریں نکل آتی تھی, پشاور میں ہفتے کو اتنا کچھ ہوتا. تو ایک تو وہ تھریٹ تو ہوگا, ٹھیک ہے, اس سے بڑھ کر بھی کوئی تھریٹ آپ کو لگتا ہے آپس میں لڑائی جیسا, خون ریزی جیسا اب جب امریکہ چلا جائے گا تب؟ کیونکہ ہم افغانستان کی تاریخ میں ہمیشہ ہم بچپن سے پڑھتے ہیں نا کہ جب کوئی باہر سے آتا ہے تو مل کے اس کو مارتے ہیں, جب چلا آتا ہے تو پھر آپس میں دوسرے کو مارتے ہیں. یہ تاریخ آپ کو دہراتی نظر آتی ہے فاضل صاحب؟ دیکھیے وسیم, یہ بات تو بالکل کلیئر ہے جو آپ نے کہی کہ ایک فالٹ لائن جو وہاں پہ موجود ہے وہ تو کھل کر سامنے آ گئی جو کہ داعش کی ہے. صحیح, ہاں. اور اس کو کنٹرول کرنا جو وہ طالبان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. جو آپ نے جو پیرل ڈرا کیا ہے وہ شاید تھوڑا سا میں اس سے اختلاف کروں گا کیونکہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کا جو معاملہ تھا وہ بالکل مختلف تھا. ہمارے ہاں تو باقاعدہ طور پر ایک فنکشنل اسٹیٹ ہے اور ایک بہت پاورفل ملٹری اور لا انفورسمنٹ ایک اپریٹس ہے, تو وہ تو کر لی. وہاں طالبان کے پاس تو اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہے, فنکشنل اسٹیٹ بھی نہیں ہے اور فنکشنل گورنمنٹ بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں ایک ان کا مقابلہ کرنا تو ایک بڑا چیلنج ہوگا. لیکن دوسرا جو آپ کا سوال ہے بڑا کریٹیکل ہے. دیکھیے اگر یہ آل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بن پاتی, ابھی تک ہم ویٹ ہی کر رہے ہیں, تو پھر جو روایتی جو فالٹ لائنز ہیں وہ کھلنے کا خطرہ ہے. اور اگر وہ ہوگا تو پھر ایک بار پھر افغانستان جو ہے وہ اسی خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے جو سالہ. آپ کو اس کا امکان کتنا نظر آتا ہے, اچھا خاصا یا کم؟ دیکھیے میرے خیال ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ بنتی ہے کہ نہیں بنتی, باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس میں تمام تر جو فیکشنز ہیں وہ اس میں شمولیت ان کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اور اس شمولیت کو باقی تمام جو اہم لوگ ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ سارے میرے خیال ہے جڑے ہوئے سے, اور ان سے جڑا ہوا ہے ان کا باقاعدہ طور پر اس گورنمنٹ کا انٹرنیشنل ریکگنیشن. تو یہ تمام فیکٹرز میرے خیال ہے پلے کرتے ہیں. اچھا میں بالکل اسی یہ میں نے لفظ ابھی یہی لکھا ہے انٹرنیشنل ریکگنیشن, کیونکہ میں نے یہی سوال محیط پیزا صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ ڈونٹ وی ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ طالبان ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وائلنس نہ ہو, یعنی کہ سب کو انکلوڈ بھی کریں تاکہ کوئی لڑائی بھی نہ کرے, سارا کو کسی اور وجہ سے نہیں تو کم از کم اس وجہ سے کہ اگر بی ہیڈنگز کے, لڑائی کے, خون کے, گردن اڑانے کی ویژولز آتے رہے تو وہ ہیومن رائٹس کے نام پہ ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی نہیں ملے گی, اور ظاہر ہے پھر فائنانس بھی نہیں ملے گا. اب ان کو باقاعدہ حکومت چلانی ہے. اس وجہ سے وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ نہیں خون خراب اتنا نہیں ہوگا, طالبان بھی کوشش کریں گے ایسا نہ ہو. محیط صاحب دیکھیے ہمیں اس کو ویسٹرن لینس سے نہیں فریز کرنا چاہیے ہر چیز کو, ہمیں اپنے لوکل لینسز کو دیکھنا چاہیے. ہمیں ٹھیک طرح سے یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کی جو امریکہ کے ذرائع ابلاغ میں ڈسکشن ہو رہی ہے ایکس آفیشلز کی, وہ ایک الگ چیز ہے. امریکہ کی جو ایکچوئل اسٹریٹجک اس وقت ایڈمنسٹریشن ہے, سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ملٹری ہے, ان کی اپنی تھنکنگ ہے کیا کہ انہوں نے
طالبان کے ساتھ آگے چلنا کیسے ہے. جیسے اب اینٹونی بلنکن کی اسٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارا ڈپلومیٹک پروسیس جاری رہے گا, کیونکہ ابھی وہ دوحہ میں پش بیک کر گئے. کیا وہ چاہیں گے کہ طالبان کے لیے مسائل میں اضافہ کر دیں؟ تو پھر ظاہر ان کو فائنینشیل ایڈ نہیں ملے گی, ڈپلومیٹک ریکگنیشن نہیں ملے گی. پھر پنشیر ویلی میں جو انسرجنسی ہے احمد مسعود کی, ان کو بھی مدد مل سکتی ہے. پھر آئیسس کو بھی کہیں نہ کہیں سے مدد مل سکتی ہے. اگر تو امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ طالبان اس کی کنڈیشنز مانیں گے, تو پھر ان کو ہو سکتا ہے فائنینشیل پائپ لائن بھی مل جائے, ان کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن بھی مل جائے. پھر آئیسس کو بھی کوئی سپورٹ کہیں سے نہیں ملے گی. اور پھر پنشیر ویلی کی بھی آپ دیکھیں گے. اور وہ کنڈیشنز کیا ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر طالبان مان جائے امریکنز کی, کیا کنڈیشنز ہیں؟ دیکھیں وہ تو اینٹونی بلنکن کی جو اگر آپ پڑھیں نا جو ویڈیو اسٹیٹمنٹ ہے ان کی 1.5-2 منٹ کی جو آج ریلیز انہوں نے کی ہے, جہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے وڈرا کر لیا ہے اور سارا ہم نے کیسے کیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو ٹول ہوگا, جو لینس ہوگا, وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہوں گے. انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کیا ہوں گے. اب نیشنل انٹرسٹ کبھی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ عورتوں کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, مائنورٹیز کا کیا ہوگا. نیشنل انٹرسٹ تو یہ ہوں گے کہ طالبان اگر یہاں گورنمنٹ بناتے ہیں تو وہ امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو کس حد تک اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جیسے عادل شاذیب نے اشارہ اس کی طرف کیا بھی ہے, دیکھیے یہ طالبان جو ہیں ہمارے ہاں اس کو دیکھا جا رہا ہے بالکل ایک اسلام فیتھ اور اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے. یہ ایک نیا قسم کا پولیٹیکل اینیمل ہے. ان کو ہمیں نیو طالبان کہنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک طرف سے انہوں نے جنگ بھی لڑی ہے. آپ یہ بھی دیکھیے کہ 2011 سے یہ امریکہ کے ساتھ نیگوسیشن میں بھی تھے انڈائریکٹلی. دوحہ میں جب بیٹھے تھے تو دوحہ امریکہ کا مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا بیس ہے, ان کا نیول ہے, ایئر فورس بیس ہے. تو امریکہ کے ساتھ ایک نیگوسیشن میں بھی تھے اور فائٹ ٹاک کا ان کا پروسیس چل رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ ان کو ٹریول رائٹ دیے گئے, امریکن ایڈمنسٹریشن کے کہنے میں ان کے لوگوں کو رہا کیا گیا. یہ دوحہ میں رہ ہی نہیں سکتے تھے, یہ تو پریزنر تھے ایک طرح کے امریکہ کے دوحہ میں. سو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اسلام کی فتح وغیرہ کے یعنی اینگل سے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک انٹرنیشنل پروسیس کے نتیجے میں یہ گورنمنٹ قائم ہوئی ہے. یس انہوں نے ان کو ڈیفائنس بھی کیا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی تیسری جنگ عظیم لڑی ہے امریکہ کے خلاف. ایک سنگل بیٹل بھی ایسی نہیں ہے جو امریکن فورسز کو بیٹل ڈیفیٹ ہو گئی ہو. ہاں وار ان میں وہ نہیں جیت سکے بیکاز ان کا پولیٹیکل ماڈل ہی ورک نہیں کر رہا تھا افغانستان کے اندر. اب یہ نیا پولیٹیکل ماڈل ہے کہ اگر طالبان کابل میں بیٹھے ہیں, ان کو تو 2-2.5 ملین امریکن پیسے بھی اگر سال میں ملنے لگ جائیں, پچھلی حکومت کو تو $30-35 بلین آخری وقت تک دے رہے تھے, ان کو تو اگر $3 بلین $5 بلین کی بھی مدد مل جائے کنڈیشنل طریقے سے تو یہ سروائیو کر سکتے ہیں. لیکن سہیل شاہین نے میرے پروگرام میں کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم کیسے ڈومیسٹک سورسز کو یوز کر سکتے ہیں فائنینشیل ریزن میں, اور ایک فنڈ قائم ہونا چاہیے بٹوین دی نیبرنگ اینڈ ریجنل کنٹریز لائک پاکستان, چائنا, ایران اینڈ رشیا وغیرہ. سینٹرل ایشین ایک فنڈ قائم ہو جیسے پہلے قائم ہوا تھا افغانستان کی مدد کرنے کے لیے. تو ابھی دیکھنا ہے کہ امریکہ کیا چاہتی ہے. اور یہ افغانستان پہ وہ اسٹریٹجک ریٹریٹ کیا ہے. دیکھیں امریکہ نے اسٹریٹجک ریٹریٹ کیا. امریکہ بہت بڑی طاقت ہے اس وقت بھی روح زمین کی, اور ماڈرن کنٹمپرری ہسٹری میں اس سے زیادہ بڑی ملٹری پاور آئی کوئی نہیں ہے, سپر پاور ابھی بھی. تو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اسٹریٹجک ریٹریٹ کیا ہے بیکاز وہ سسٹین نہیں کر سکتے تھے اس فضول قسم کے آپریشن کو جس کا مقصد فوت ہو چکا ہوا تھا فار دا پاسٹ 10 ایئرس. اب وہ آگے اس کو کیسے لے کر چلنا چاہتے ہیں, جو وہ ڈیسائیڈ کریں گے وہ پرائمل ایلیمنٹ ہوگا. صحیح. اب میرا بریک لے لوں. اور جیسے آپ نے کہا کہ ان کو تو 4-5 برس بھی, تو اب ظاہر ہے امریکہ تو یہاں پہ پچھلے 20 سالوں میں $2 ٹریلین سے زیادہ خرچ کر چکا ہے. تو پھر اس کو ذہن میں رکھیں تو پھر تو یہ فائنانسز تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ اس حوالے سے تو اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.